بعض کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے، یہ صدا جو ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہے۔ پتہ نہیں دل کٹ کیوں نہیں جاتا جب یہ نوحہ سنتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا ہے اور دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، چل رہے ہیں۔ شاہ جی آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہوں گا کہ ایک طرف بہت بڑی ہستیاں ہیں، امام علی کرم اللہ ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ زینب ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو تربیت گاہ کیسی ہوگی اس ہستی کے لیے جو ان سایوں میں آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ کیسی تربیت گاہ ہوگی، اور وہ تربیت گاہ کیسی ہوگی جو اس تربیت گاہ میں سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیدا کر کے تربیت کر کے آگے امت مسلمہ کو عطیہ کرے، جس کی شہادت پہ بھی اس کو غازی کہا جائے۔ یہ جو امام کا اپنے والد امام کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ جنگ صفین ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ یہ کیسا کردار ہے، یہ کیسی شجاعت ہے، یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسی ہستی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم یعنی عشیرہ قبیلے کے چاند۔ بنی ہاشم قبیلے کے حسن و جمال کی اپنی ایک تاریخ اور مثال ہے۔ اس خاندان میں بڑے بڑے حسین نوجوان گزرے ہیں، لیکن جو ان تمام حسینوں کا چاند ہوگا وہ عباس کتنا خوبصورت ہوگا۔ اچھا، ان کے نوجوانوں کے کردار میں اگر آپ غور فرمائیے تو اونچا قد، چوڑا سینہ، لیکن سر جھکا اور باتیں کم، یہی کردار ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام، سرکار علی اکبر علیہ السلام، دونوں چچا بھتیجا جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، دور تک ان دونوں شہزادوں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حسن و جمال کا عالم یہ تھا، جنگ صفین کا آپ نے تذکرہ کیا، 13 سال کی عمر تھی جب آپ اپنے بابا کے ساتھ جنگ صفین، 13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر تھی۔ تو بابا سے اجازت مانگی کہ بابا کیا آپ نے تو اپنی شجاعت کا وارث خالق سے مانگا تھا نا، تو میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کیا واقعاً میں آپ کی شجاعت کا وارث ہوں یا نہیں۔ تو علی نے اپنے 13 سال بیٹے کو میدان میں بھیجتے ہوئے چہرے پہ نقاب ڈال دی، بیٹے کے 13 سال کے بیٹے، 13 سال کے 13 یہ حسن و جمال دیکھ کے کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ چہرے پہ کئی اس قسم کے سیاہ نشان بھی لگا دیے تاکہ نظر بد سے بچ جائے۔ اور جب روانہ کیا تو حضرت ابوالفضل عباس نے اس طرح جنگ کی کہ شامی کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شامی و یک زبان یہ کہنے لگے واللہ ھذا علی ابن ابی طالب، کہ سوائے علی کے یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہر طرف سے علی کی آوازیں اٹھی کہ یہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، اس وقت اپنے چہرے سے نقاب الٹ کے کہتے ہیں میں علی نہیں، انا ابن الصغیر، میں علی کا سب سے چھوٹا بیٹا عباس۔ جی جب واپس لوٹے تو امیر المومنین نے پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا واقعاً تو میری شجاعت کے وارث ہو۔ یہ جنگ صفین ہے، اور ہمارے ایک استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے آپ نے کبھی سوچا ہے کربلا میں اتنی فوجیں اکٹھی کیوں ہوئیں؟ صرف 72 کے لیے؟ کہا نہیں، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ 13 سال کا ابوالفضل عباس نے جنگ صفین میں شامیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، آج وہ 25 سال کا کڑیل نوجوان، 32 سال کا، وہ کربلا میں موجود ہے۔ آج اس سے لڑنے کے لیے، آج اس سے لڑنا ہے، لیکن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، دفاع کی اجازت ملی تھی۔ اس لیے روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ام البنین کو جب یہ بتایا کہ تیرا عباس قتل ہو گیا تو پہلا سوال کیا کیا میرا بیٹا لڑتے ہوئے قتل ہوا ہے، اسے اجازت ملی ہے قتل کرنے کی؟ اگر اجازت ملی تو میں نہیں مانتی کہ وہ شہید ہو جائے۔ تو کہا گیا تیرے بیٹے کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، دفاع کی۔ تو یہ صورتحال یعنی عالم شباب ہے، اور یہ جنگ صفین میں واقعہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں، 2 اماموں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر بابا کی رحلت کے بعد جو بھائیوں سے محبت اور وفا تھی، بہنوں سے جو محبت اور وفا تھی، ہمیشہ غلامی کا دعویٰ کیا،
بھائی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور یہی وجہ جب آخری وقت آیا جناب عباس علیہ السلام کا تو امام حسین علیہ السلام نے خواہش کی تھی اب تو مجھے بھائی کہہ دو. زندگی بھر کنیز کا بیٹا کہا اپنے آپ کو, غلام کہا اپنے آپ کو. یہ وفا کے وہ علمبردار تھے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. کیا بات ہے. اور دنیا کو پیغام وفا اگر ملتا ہے تو کربلا سے ملتا ہے, عباس سے ملتا ہے. اور ایسا علمدار کہ دنیا میں کسی ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں نہیں لہرایا جا سکتا, لیکن عباس کا پرچم دنیا کے ہر ملک میں لہرا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ اصل پرچم دار جو ہے وہ عباس ابن اصل پرچم ہے. کیا یہ جو وفا کی داستان ہے, واپس آتے ہیں تو اس بات پہ ڈاکٹر صاحب کا رائے لیتے ہیں کہ یہ جو وفا کی داستان ہے ساری, یہ کیسی داستان ہے کہ کربلا میں شہادت تو امام عباس کی ہوئی, لیکن آپ کو ہمیشہ غازی کہہ کے یاد کیا جاتا ہے. وہ جرت کی داستان, واپس آتے ہیں.